اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل بہشتی زیور، مسائل بہشتی زیور حصہ اول، صفحہ نمبر 56 اس کے بالکل آخر میں ہم پہنچ گئے تھے۔ اس سے پہلے ہم وضو کے جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو مختلف باتیں ہمارے سامنے آئیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اگر وضو نہ ہو، انسان کا بے وضو ہو، اس کو حدث اصغر کہتے ہیں۔ حدث اصغر، حدث کہتے ہیں ناپاکی کو عربی میں، اصغر کہتے ہیں چھوٹی، اور ایک ہوتا ہے حدث اکبر، بڑی ناپاکی جس میں غسل کرنا پڑتا ہے۔ جو حدث اصغر ہوتی ہے جس میں اس میں غسل نہیں کرنا پڑتا، اس میں صرف وضو کرنا ہوتا ہے۔ تو بعضی باتیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے حدث اصغر سے بھی، حدث اصغر کو بھی ختم کرنا ضروری ہے، یعنی وضو کرنا بھی ضروری ہے، جیسے نماز ہے یا قرآن پاک کو چھونا ہے وغیرہ۔ تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں اگر انسان کو بے وضو ہے، حدث اصغر میں مبتلا ہے، تو وہ قرآن پاک کو چھو سکتا ہے یا نہیں چھو سکتا؟ اگر چھونا ہے تو کس طرح چھونا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ حدث اصغر یعنی بے وضو ہونے کی حالت کے احکام۔ مسئلہ، قرآن مجید اور پاروں کے پورے کاغذ کا چھونا مکروہ تحریمی ہے، یعنی قرآن مجید پورا مصحف ہو یا اس کے الگ الگ پارے ہوں، جو پارٹس جز ہوتے ہیں، الگ الگ سپارے ہیں، ان میں سے پورے سپارے کو چھونا یا اس کے کسی ایک صفحے کو بھی چھونا، کہیں سے بھی چھونا، وہ جائز نہیں، کیونکہ وہ پورا کا پورا نا وہ قرآن کے حکم میں ہے، کیونکہ اس میں قرآن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ خالی جگہ ہے، جیسے یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں سائڈوں سے خالی جگہ ہے بالکل، تو اگر وہ کہے بھی میں قرآن کو یہاں سے پکڑ لیتا ہوں کیونکہ یہاں آیت نہیں لکھی ہوئی، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، اگرچہ یہاں پر آیت نہیں لکھی ہوئی۔ قرآن پاک جو صرف جس میں قرآن ہی ہو اس کا یہ حکم ہے کہ اس کو خالی جگہ سے بھی چھونا جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید اور پاروں کے پورے کاغذ کا چھونا مکروہ تحریمی ہے، خواہ اس جگہ کو چھوئے جہاں آیت لکھی ہے یا اس جگہ کو چھوئے جو سادہ ہے۔ اور اگر پورا قرآن نہ ہو بلکہ کسی کاغذ یا کپڑے یا جھلی وغیرہ پر قرآن کی ایک پوری آیت لکھی ہو، باقی حصہ سادہ ہو، تو سادہ جگہ کا چھونا جائز ہے، جبکہ آیت پر ہاتھ نہ لگے۔ یعنی کسی پمفلٹ پر جس طرح قرآن پاک کی آیت لکھ دی شروع میں کسی نے یا کوئی ایسا لکھ دیا، تو پھر قرآن کی آیت کے حصے کو تو نہ چھوئے، باقی کو چھو لے، کیونکہ وہ قرآن نہیں ہے، پورا پمفلٹ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے وہ قرآن کے حکم میں نہیں ہے، اس لیے اس کو چھو سکتا ہے جو قرآن کے علاوہ دوسری جگہ ہے۔ مسئلہ، قرآن مجید کا لکھنا مکروہ نہیں، یعنی بے وضو حالت میں قرآن مجید کا لکھنا مکروہ نہیں، بشرطے کہ لکھے ہوئے کو ہاتھ نہ لگے، وہ خالی مقام کو چھوئے، یعنی قلم سے لکھ رہا ہے تو جہاں پر ہاتھ لگ رہا ہے وہ صفحہ خالی ہے، وہاں پر آیت نہیں ہے، آیت تو قلم کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے نا، تو جہاں پر خالی حصہ ہے وہاں پر ہاتھ لگ رہا ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک مجتہد امام گزرے ہیں احناف میں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ بھائی یہ انسان اگر قرآن لکھ رہا ہے تو جہاں پر آیت ہے اس جگہ کو تو نہیں چھو رہا، وہاں تو قلم لگ رہا ہے، تو ہاتھ جہاں لگ رہا ہے وہ تو سادہ جگہ ہے، لہذا آیت لکھنا جائز ہے۔ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، مگر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خالی مقام کو بھی چھونا جائز نہیں ہے، اور اس میں زیادہ احتیاط ہے، یعنی اگر آیت لکھ رہے ہیں تو خالی جگہ کو بھی نہ چھوئے، بلکہ اس کا طریقہ یہ کرے کہ نیچے ہاتھ کے نیچے کو کپڑا رکھ لے، اس کے ساتھ لکھنا شروع کر دے اس طرح، تو یہ طریقہ بہتر رہے گا۔ امام یوسف رحمۃ اللہ کا بھی اس پر بھی عمل ہو جائے گا اور امام محمد رحمۃ اللہ کے قول پر بھی عمل ہو جائے گا۔ مسئلہ، ایک آیت سے کم لکھنا مکروہ نہیں، جبکہ کسی کتاب وغیرہ میں لکھے، اور اگر قرآن شریف میں لکھے تو بغیر وضو کے ایک آیت سے کم کا لکھنا بھی جائز نہیں۔ جی، قرآن شریف میں اگر لکھنا ہے نا تو ایک ہاتھ سے کم بھی، ایک آیت سے کم بھی لکھنا جائز نہیں، کیونکہ قرآن پاک کو سارے کا سارا مصحف ہے نا، جیسے کہ شروع میں پہلے مسئلے میں بتایا کہ قرآن کے سادہ حصوں کو بھی چھونا جائز نہیں، اس لیے یہ جو پچھلا مسئلہ ہے وہ قرآن کے علاوہ کی بات ہے،
کسی سادہ صفحے پر آپ کاپی میں کہیں لکھ رہے ہیں قرآن پاک کی آیت، اس کے بارے میں یہ پچھلا مسئلہ گزرا ہے۔ جو ابھی یہی مسئلہ ہے یہ مصحف کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت سے کم بھی لکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ سادہ جگہ بھی قرآن ہے، تو سارے کا سارا ہی ہم نے قرآن سے حکم میں کر دیا، اس لیے اس کا جائز نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ، نابالغ بچوں کو حدث اصغر کی حالت میں بھی قرآن مجید کا دینا اور چھونے دینا مکروہ نہیں ہے۔ بچے بے وضو بھی ہوں تو ان کو قرآن پاک دینا جائز ہے، کیونکہ وہ وضو کا اہتمام کر بھی نہیں سکتے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کب وضو ٹوٹ گیا ہے۔ جب وضو کرتے ہیں وہ بھی لاوبالی پن میں کرتے ہیں، منہ دھو لیا ایک پاؤں، بس ایسے ہی کچھ دھو لیا کچھ نہ دھویا۔ اس لیے اب اگر وضو کا ہم کا خیال کریں تو وہ پھر قرآن پاک کب پڑھیں گے؟ وہ تو جب تک بڑی عمر ہوگی پھر تو اچھا نہیں ہے۔ اس لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ بچے، ایک تو وہ مکلف نہیں ہوتے، اس لیے ان کو گناہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ، بے وضو شخص کے لیے قرآن پاک کا زبانی پڑھنا درست ہے اور بغیر چھوئے اس میں دیکھ کر پڑھنا بھی درست ہے، اس چیز کا بھی خیال رہے۔ لیکن بعض مرتبہ یوں دیکھا گیا ہے کہ قرآن پاک سامنے کھلا ہوا ہے تو قلم کے ذریعے جو ہے نا وہ قرآن پاک کے صفحے کو آگے پیچھے کیا جاتا ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ صرف دیکھ کر تلاوت کی جا سکتی ہے۔ کوئی اور اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا بندہ جو بے وضو ہے، وہ اس کے سامنے قرآن کھلا ہوا اور کوئی اور صفحے کو آگے پیچھے کر رہا ہے، وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ قلم کے ذریعے یا کپڑے کے ذریعے اس کو صفحے کو آگے پیچھے کرے۔ معذور کا بیان، معذور کہتے ہیں کہ جس کو کوئی عذر لاحق ہو جائے، جس کو کوئی ایسا عذر لاحق ہو جائے کہ جس کی وجہ سے وہ وضو کا رک نہیں سکتا۔ اس کو مثال کے طور پر ہوا نکلنے کی ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ وہ ہر منٹ میں، ہر آدھے منٹ میں اس کی ہوا تھوڑی تھوڑی نکل رہی ہے، مثال یا نکسیر پھوٹ گئی ہے، اب اس کی رک ہی نہیں رہی، تھوڑی 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 چلی جا رہی ہے، اور نماز کا ٹائم نکل رہا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے مثلا، وہ کیا کرے؟ تو اس کے بارے میں آگے بتایا گیا کہ ایک تو معذور ہوتا کیا ہے شریعت کے حکم میں، اور جو معذور ہوتا ہے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، اس کے بارے میں آگے بیان فرمائیں گے۔ طہارت میں معذور وہ شخص ہے جس کو ایسا عذر لاحق ہو جس کا روکنا اس کے قابو سے باہر ہو، مثلا ایسی نکسیر پھوٹی ہو کہ کسی طرح بند نہیں ہوتی، یا کوئی ایسا زخم ہے کہ برابر بہتا رہتا ہے، کسی وقت بہنا بند نہیں ہوتا، یا پیشاب کی بیماری ہے کہ ہر وقت قطرہ آتا رہتا ہے، اور اس کا وہ عذر ایک نماز کے پورے وقت تک برابر قائم رہے، اتنا وقت بھی نہ ملے کہ اس وقت کی فرض و واجب نماز طہارت کے ساتھ پڑھ سکے، بالکل ٹائم ملے ہی نہیں، شروع سے لے کر جیسے نماز کا وقت شروع ہوا تھا اسی وقت سے اس کو عذر لاحق ہوا ہے، مثلا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کسی جگہ زخم لگ گیا اس کے جسم پہ، خون روک ہی نہیں رہا، کرتے 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 نماز کا اینڈ ٹائم ہی ختم ہو گیا، وہ نہیں رکا، اب یہ شخص عذر کے معذور بن گیا شریعت کی نظر میں، کیونکہ نماز کے سٹارٹنگ وقت بگننگ ٹائم جو ہے وہاں سے لے کر اور آخری وقت تک اس کو ٹائم نہیں ملا، تو اب یہ شریعت کے نظر میں معذور بن گیا۔ اگر اس کو اتنا وقت مل جائے جس میں طہارت کے ساتھ نماز پڑھ سکے، یعنی صرف وضو کے فرائض ادا کر کے نماز کے فرائض و واجبات ادا کر سکے، تو اس کو معذور نہیں کہیں گے۔ یعنی اگر 10 منٹ کے لیے بھی اس کو ٹائم مل رہا ہے، مثلا کہ اتنا ٹائم مل رہا ہے کہ وضو جلدی سے صرف فرض پورے کر کے، جیسے کہ ہم نے شروع میں پڑھا کہ 4 فرض ہیں، صرف فرض وضو کے پورے کیے اور جلدی سے انہیں فرض نماز پڑھ لی، تو اتنا کہ بھی اگر ٹائم ملتا ہے تو وہ معذور نہیں ہے۔ معذور وہ ہے جس کو اتنا ٹائم بھی نہ ملے۔ اچھا، جس کو اتنا بھی ٹائم نہیں ملا وہ کیا کرے گا؟ اس کے بارے میں آگے بتا رہے ہیں کہ معذور کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کرے، یعنی معذور ہو چکا ہے تو بس ایک وضو کر لے، جب تک وہ وقت رہے گا تب تک اس کا وضو باقی رہے گا، جب یہ وقت چلا گیا، دوسری نماز کا وقت آ گیا، تو اب دوسرے وقت دوسرا وضو کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کرے اور اس وضو سے فرض، نفل، قضا جو نماز چاہے پڑھے۔ یعنی معذور کا وضو جو ہے نا وہ اس عذر کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا جس کی وجہ سے وہ معذور بنا ہے، نکسیر کی وجہ سے مثلا بنا، لیکن اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں، پیشاب پخانے کی وجہ سے وہ معذور نہیں بنا تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا اس کا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ اس کا وضو وقت کے ساتھ بھی ٹوٹ جائے گا، یعنی جس نماز کے وقت میں اس نے وضو کیا ہے اس کا وضو اسی وقت تک رہے گا، اگلی نماز کا وقت آئے گا تو یہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ یعنی معذور کا وضو اس چیز سے نہیں ٹوٹتا جس کی وجہ سے وہ عذر لاحق ہوا ہے، اور ایک زائد چیز ہے وقت،
نارمل انسان کا وقت سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے کہ وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے، لیکن معذور کا وضو وقت سے بھی ٹوٹ جائے، ایک نماز کے وقت میں وہ وضو کرے گا، اگلی نماز میں دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اس کی تشریح آگے مزید آ رہی ہے۔ ایک دفعہ معذور ہو جانے کے بعد جب دوسرا وقت آئے تو اس میں ہر وقت عذر کا پایا جانا مثلا خون کا بہنا شرط نہیں ہے، بلکہ وقت بھر میں اگر ایک دفعہ بھی خون آ جایا کرے اور باقی سارے وقت میں بند رہے تب بھی معذور باقی رہے گا۔ جی یہ بھی اس بات کی طرف بھی توجہ رہے کہ جس طرح معذور بننے کے لیے یہ شرط ہے کہ پورے وقت میں اس کو ٹائم نہ ملے تو نماز ادا کرنے کا، ہر وقت اس کو عذر لاحق ہے، اسی طرح جب ایک دفعہ معذور بن گیا تو معذور کی کیٹیگری سے نکلنے کے لیے، نارمل ہونے کے لیے، جب پورے وقت میں وہ والا عذر بالکل نہیں آئے گا اس وقت تک وہ معذور کی کیٹیگری سے نہیں نکلے گا۔ اگر پورے وقت میں ایک دفعہ بھی وہ عذر آ گیا تو وہ معذور کا معذور ہی ہے، اب بھی اس کو دوبارہ نماز کے لیے اگلے نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ اچھا، اگر اس کے بعد ایک پورا وقت ایسا گزر جائے جس میں خون بالکل نہ آئے تو اب معذور نہیں رہا، اب اس کا حکم یہ ہے کہ جتنی دفعہ خون نکلے گا وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی پورے وقت میں اس کا خون نہیں آیا تھا تو معذور کی کیٹیگری سے نکل کر نارمل ہو گیا، لیکن اگلی نماز میں دوبارہ آ گیا تو اس کا دوبارہ جو ہے نا وہ معذور نہیں بنے گا، اب دوبارہ معذور بننے کے لیے پھر سارے وقت میں اس کا پایا جانا ضروری ہے۔ مسئلہ، معذور کے وضو کو نماز کے وقت کا گزرنا یا دوسرے حدث یعنی پیشاب پخانہ وغیرہ کا لاحق ہونا توڑ دیتا ہے معذور کے وضو کو، لہٰذا جب شخص کی نکسیر مسلسل جاری ہو، اس نے اگر فجر کے وقت وضو کیا تو سورج نکلنے کے بعد اس کا وضو سورج نکلنے کے بعد اس وضو سے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، دوسرا وضو کرنا چاہیے کیونکہ وقت گزر گیا، اور جب سورج نکلنے کے بعد وضو کرے اگرچہ اشراق و چاشت کے لیے ہو تو اس وضو سے ظہر کی نماز پڑھنا درست ہے، ظہر کے لیے نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اگر معذور عید کی نماز کے لیے وضو کرے تو اس سے ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد نصف النہار تک کسی فرض نماز کا وقت نہیں ہے، اس لیے وہ وضو اس وقت ختم ہوگا جب ظہر کا وقت گزر جائے گا، یعنی وقت کا جو معذور کے وضو کو جو وقت توڑتا ہے نا وہ فرض نماز کا گزرنے سے ٹوٹتا ہے، تو جس نے طلوع آفتاب کے بعد سورج کے طلوع ہونے کے بعد وضو کر لیا تو وہ وقت فرض نماز کا نہیں ہے، تو لہٰذا جب ظہر کی نماز کا ٹائم شروع ہوگا تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جب اس نے وضو کیا تھا اس وقت فرض نماز کا وقت گزرے ہی نہیں، تو جب ظہر کی نماز کا وقت گزرے گا پھر اس کا وضو ٹوٹے گا۔ اور اسی وقت کے اندر یعنی ظہر کا وقت مکمل ہونے سے پہلے اسی وقت کے اندر اگر کوئی دوسرا حدث پایا جائے، مثلا اس نے پیشاب یا پخانہ کیا تو اب اس دوسرے حدث کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا، عذر کی وجہ سے نہ ٹوٹے گا، جو عذر ہے وہ اس کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا، باقی چیزیں ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ، ظہر کا کچھ وقت گزر گیا تھا تب زخم وغیرہ کا خون بہنا شروع ہوا تو اخیر وقت تک انتظار کرے، اگر بند ہو جائے تو خیر، نہیں تو وضو کر کے نماز پڑھ لے، بس آخری ٹائم اب دیکھیں کہ اب تو ٹائم بچے ہی نہیں ہے، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، 5 منٹ رہ گئے تو جلدی سے وضو کر کے نماز پڑھ لے چاہے وہ خون نکل رہا ہے۔ پھر اگلی نماز میں کیا کرے، پھر اگر عصر کے پورے وقت میں اسی طرح بہتا رہا کہ نماز پڑھنے کی مہلت نہیں ملی تو اب عصر کا وقت گزرنے کے بعد معذور ہونے کا حکم لگائیں گے، کیونکہ ظہر کا پورا وقت عذر میں نہیں گزرا تھا، کیونکہ جب عذر لاحق ہوا تھا یعنی خون شروع ہوا تو اس وقت ظہر کا ٹائم کچھ گزر چکا تھا، اس لیے پوری نماز کا وقت پر پہلے نہیں گزرا تھا، جب عصر کا گزر گیا پوری نماز کا وقت گزر گیا، کیونکہ ظہر کا پورا وقت عذر میں نہیں گزرا تھا جبکہ عصر کا پورا وقت عذر میں گزرا ہے، اور اگر عصر کے وقت کے اندر بند ہو گیا یعنی وہ خون بند ہو گیا تو وہ معذور نہیں ہے، جو نمازیں اتنے وقت میں پڑھی ہیں وہ درست نہیں ہوئیں پھر سے پڑھے، یعنی جو ظہر کی نماز اس نے پڑھ لی تھی نا یہ سمجھ کر کے اب تو میں معذور ہو گیا ہوں تو اب اس نے دوبارہ پڑھنی ہے، کیونکہ معذور ہوتے ہی اس وقت تک ایک بگننگ ٹائم سے لے کر اینڈنگ آخری وقت تک وہ معذور رہے، اور یہاں پر ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔
مسئلہ ایسے ہی معذور نے پیشاب یا پاخانے کی وجہ سے وضو کیا، اور جس وقت وضو کیا تھا اس وقت زخم یا نکسیر کا خون بند تھا، جب وضو کر چکا تب خون آیا تو اس خون کے نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ جو وضو نکسیر یا زخم کے خون کے سبب کیا ہے، خاص وہ وضو نکسیر یا زخم کے خون کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا، یعنی جس عذر کی وجہ سے وضو کیا ہے اس وہ عذر اگر دوبارہ پایا جائے گا، وہ اس کے علاوہ دوسرے اعذار دوبارہ پائے جائیں گے، پیشاب یا پخانہ وغیرہ، جس طرح اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اسی عذر کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ اگر معذور اس بات پر قادر ہے کہ زخم پر کپڑا باندھنے سے یا روئی رکھنے یا روئی بھرنے سے خون پیپ وغیرہ کے عذر کو روک سکتا ہے یا کم کر سکتا ہے تو اس کو بند کرنا یا کم کرنا واجب ہے، اور بند کر سکنے کے سبب اب وہ صاحب عذر نہیں رہتا، کیونکہ وہ بند ہو گیا خون، اس لیے اس کو عذر بھی نہیں رہا۔ مسئلہ اگر جھکنے سے یا سجدہ کرنے سے خون جاری ہو جاتا ہے یا پیشاب کے قطرے گرنے لگتے ہیں، کھڑے رہنے یا بیٹھنے سے جاری نہیں ہوتے، یہ وہ نماز پڑھنے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نماز اگر کوئی انسان معذور ہے، ایک حالت میں معذور ہے دوسری حالت میں نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس مسئلہ کی دوبارہ تو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اشارہ سے نماز پڑھے، یعنی ایسی حالت میں نماز پڑھے جس میں اس کو عذر نہیں ہے، ٹانگ میں کسی جگہ ایسا زخم ہے کہ اگر سجدہ کرتا ہے یا رکوع کرتا ہے تو وہ اس میں سے خون آنے لگ جاتا ہے، تو کھڑا رہتا ہے تو نہیں آتا، تو وہ کھڑے کھڑے نماز پڑھے۔ یا جسم کے کسی ایسے حصے میں زخم ہے یا نکسیر کا مسئلہ ہے، کھڑا ہوتا ہے تو نکسیر شروع ہو جاتی ہے لیکن بیٹھتا تو نہیں ہے، تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر کھڑے ہونے سے عذر جاری رہتا ہے بیٹھنے سے نہیں تو نماز بیٹھ کر پڑھے، ان صورتوں میں یہ شخص معذور نہیں ہوگا۔ مسئلہ اگر لیٹا رہے تو عذر جاری نہیں ہوتا، بیٹھا یا کھڑا ہو تو عذر جاری ہو جاتا ہے، تو یہ شخص معذور رہے گا، تو یہ نماز کے سارے رکن ادا کرے، لیٹ کر نماز نہ پڑھے۔ ہاں، لیٹنے کی حالت میں یہ گنجائش نہیں، لیٹنے کی حالت میں وہ معذور بن جائے گا، یہ صرف بیٹھنے کی اور کھڑے ہونے کی حالت کی گنجائش ہے۔ مسئلہ جو شخص ریح یعنی جو ہوا نکلتی ہے انسان کے پیچھے سے، جو شخص ریح کے بکثرت اور مسلسل خروج کے سبب سے معذور ہو تو سونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں جی، یہ مسئلہ بھی آ گیا اس میں، پیچھے ہم نے جو مسئلہ پڑھا تھا کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو کوئی پتہ نہیں اس کی ہوا نکل گئی ہو، تو ایک انسان کو معذور بنا ہی اس وجہ سے ہے کہ اس کی ہوا نکلتی ہے، تو پھر سونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ سونے سے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ہوا نکلی ہوگی، اور ہوا نکلنے سے تو وہ ویسے ہی معذور بنا ہوا ہے، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ باب نمبر 2 ہم شروع کرتے ہیں۔ فرض غسل کا مسنون طریقہ، یعنی اگر کسی پر غسل فرض ہو گیا، عام نہانے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ جو غسل فرض ہے اس کی بات چل رہی ہے، اس کا مسنون طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ۔ پہلے جیسے وضو میں ہم نے پڑھا تھا کہ پہلے تو پورے وضو کا طریقہ بتا دیا تھا، اس میں فرائض، واجبات، سنن سب کچھ شامل کر کے پورا طریقہ بتا دیا، اس کے بعد الگ الگ بتا دیا اس میں یہ چیزیں فرض ہیں، یہ چیزیں جو ہے نا وہ واجب ہیں، یہ اس طرح۔ تو غسل میں بھی پہلے پورا غسل کا طریقہ بتائیں گے، اس کے بعد بتائیں گے یہ چیزیں فرض ہیں، یہ چیزیں سنت ہیں، اس طرح اس کے بارے میں بتائیں گے۔ غسل کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے گھٹنوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر استنجے کی جگہ دھوئے، یعنی پیشاب کی جگہ، پخانے کی جگہ، ان کو دھوئے، پھر جہاں بدن پر نجاست لگی ہو پاک کرے، مثلا احتلام ہو گیا تھا یا کوئی ایسی ناپاکی جسم پر لگ گئی تو اس کو صاف کرے۔ سب سے پہلے ہاتھ اس لیے دھونے ہیں کہ اگر ہاتھ ہی گندے ہیں تو جس جگہ کو دھوئے گا وہ کیسے صاف ہوگی۔ سب سے پہلے ہاتھ دھوئے، پھر استنجے کی جگہ دھوئے، پھر جہاں بدن پر ناپاکی لگی ہوئی ہے وہ دھوئے، پھر وضو کرے، اور اگر غسل کی جگہ میں پانی نہ ٹھہرتا ہو تو فوراً بہہ جاتا ہو، یا ٹھہرتا ہو لیکن وہاں کسی چوکی یا پتھر پر غسل کرتا ہو تو وضو کرتے وقت پیر بھی دھو لے، اور اگر ایسا نہیں ہے اور ٹھہرے ہوئے پانی میں پیر بھر جائیں گے
اور غسل کے بعد پھر دھونے پڑیں گے تو سارا وضو کرے مگر پیر نہ دھوئے۔ پھر وضو کے بعد یہاں تک کا مسئلہ یہ سمجھ لینا چاہیے، اول تو واضح ہو چکا ہے کہ اگر ایسے جگہ پر غسل کر رہا ہے جہاں پانی نہیں رکتا، جیسے کہ عام طور پر ہمارے غسل خانے ہوتے ہیں وہاں پانی رکتا نہیں ہے بلکہ بہہ جاتا ہے، تو وہاں پر تو پورا وضو کر لے، پاؤں بھی دھو لے۔ لیکن اگر جہاں پر پانی رک جاتا ہے یعنی وضو میں پاؤں دھو بھی لے اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہانے کے بعد دوبارہ دھونے پڑیں گے الگ سے، تو پھر پاؤں دھوئے ہی نہ وضو میں، وضو صرف مسے تک کرے، پورا نہا لے، اور اینڈ پر جب وہاں سے الگ ہوگا، مثلا کچی جگہ ہے یا کوئی ایسا ہے پچڑ والی جگہ ہے، وہاں سے جب الگ ہوگا پھر پاؤں بعد میں دھو لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی فرمایا کرتے تھے کہ غسل کی جگہ میں پانی ٹھہرتا تھا، کچی جگہ تھی یا کس وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب اس جگہ سے ہٹتے تھے پھر پاؤں دھو لیتے تھے بعد میں۔ پھر وضو کے بعد 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالے، پھر 3 مرتبہ داہنے کندھے پر، یعنی سب سے پہلے سر پر ڈالے، پھر 3 مرتبہ داہنے کندھے پر، پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے پر پانی ڈالے، اس طرح کے سارے بدن پر پانی بہہ جائے۔ پہلی مرتبہ پانی ڈالنے کے بعد جسم کو مل لے تاکہ سارے جسم پر پانی بہہ جائے۔ اگر پہلے پاؤں نہ دھوئے ہوں تو اس جگہ سے ہٹ کر پاک جگہ میں آئے اور پیر دھوئے۔ تنبیہ: فرض غسل میں بعض چیزیں فرض ہیں اور بعض چیزیں سنت اور مستحب ہیں، ان کا آگے بیان آ رہا ہے۔ یہ جو غسل کا طریقہ بیان کیا گیا یہ پورے غسل کا طریقہ ہے جس میں ساری چیزیں شامل کر دی گئی ہیں۔ وضو کے فرائض، یعنی ایسی چیزیں جن کے بغیر غسل کے فرائض، ایسی چیزیں جن سے غسل ہوتا ہی نہیں ہے سرے سے، وہ چیزیں 3 ہیں۔ غسل میں صرف 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، اس طرح کلی کرنا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے، اچھی طرح سے کلی کرنا، اگر روزہ نہیں ہے تو غرغرہ کر لینا اچھی طرح سے۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک ناک نرم ہے، یہ جو ہمارے سخت ہڈی سے آگے نرم حصہ ہے۔ نمبر 3، سارے بدن پر پانی پہنچانا، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا۔ مسئلہ: اب ان 3 فرائض کی آگے طرف تشریح آ رہی ہے مختلف مسئلوں میں۔ پہلا مسئلہ، جب سارے بدن پر پانی پڑ جائے اور کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل ہو جائے گا، چاہے غسل کرنے کا ارادہ ہو یا نہ ہو۔ تو اگر بارش میں ٹھنڈک کی غرض سے کھڑا ہو گیا، یعنی گرمی لگ رہی تھی بارش ہو رہی تو وہ جا کے اس بارش میں جا کے کھڑا ہو گیا، یا حوض وغیرہ میں گر پڑا اور سب بدن بھیگ گیا اور کلی بھی کر لی اور ناک میں بھی پانی ڈال لیا تو غسل ہو گیا، چاہے ترتیب آگے پیچھے ہے جیسے بھی ہے، یہ 3 چیزیں ہو گئی تو غسل ہو گیا۔ مسئلہ: اگر بدن میں بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ جائے گی تو غسل نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر غسل کرتے وقت کلی کرنا بھول گیا یا ناک میں پانی نہیں ڈالا تو بھی غسل نہیں ہوا۔ یہ چیز میں خیال رہے، ان سے بھی غسل نہیں ہوگا، ان چیزوں سے اگر رہ گئی تو۔ بعض دفعہ نا یہ بال برابر جگہ سوکھی رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا، یہ جب انسان پانی کے نیچے مثلا شاور کے نیچے ہے، نہا رہا ہے اور اس نے اچھی طرح ہاتھ بھی پھیر لیا جسم کے اوپر، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا ہو کہ جو رہ جائے۔ بعض لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ پڑھ کرنا کبھی جسم ایک بال کے نوک کے برابر بھی اگر کوئی جگہ رہ گئی تو جو ہے نا وہ غسل نہیں ہوگا، تو وہم کے مارے وہ اتنی ٹینکی پوری خالی کر دیتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب شاور کے نیچے انسان کھڑا اور ہاتھ پھیر لے جسم کے اوپر تو اب کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ جسم کے کوئی ایسی باڈی میں کوئی ایسا کوئی ہوا ہے کہ وہاں پانی نہ پہنچا ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو بس انسان یہ کرے کہ بھائی شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا، اچھی طرح نہا لیا، بس ٹھیک ہے، پانی پہنچ گیا، اس چیز کا شریعت نے جو ہے نا وہ اجازت دی ہے۔ مسئلہ: اگر غسل کے بعد یاد آئے کہ فلانے جگہ سوکھی رہ گئی تھی تو پھر سے نہانا واجب نہیں، بلکہ جہاں سوکھا رہ گیا تھا اسی کو دھو لے، لیکن فقط ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا پانی لے کر اس جگہ بہانا چاہیے، اور اگر کلی کرنا بھول گیا ہو تو اب کر لے، اگر ناک میں پانی نہ ڈالا ہو تو اب کر لے، اب ڈال لے جب یاد آیا، غرض کہ جو چیز رہ گئی ہو اب اس کو کر لے، نئے سرے سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ بات واضح ہے۔ مسئلہ: اگر کسی بیماری کی وجہ سے سر پر پانی ڈالنا نقصان کرے اور سر چھوڑ کر سارا بدن دھو لے تب بھی غسل ہو گیا، لیکن جب اچھا ہو جائے تو اب سر دھو ڈالے، پھر سے نہانے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ بھی واضح ہے۔ مسئلہ: عورت کو پیشاب کی جگہ
عورت کو پیشاب کی جگہ آگے کی کھال کے اندر پانی پہنچانا غسل میں فرض ہے، جیسے کہ وضو کے بارے میں بھی ایک اس طرح کا ملتا جلتا مسئلہ آیا تھا، اس میں وضو ٹوٹنے کی بات آئی تھی۔ تو جو عورت کی شرمگاہ ہوتی ہے اس میں جو اوپر کی کھال ہے اس کے اندر کی طرف تھوڑا سا پانی پہنچانا جو ہے نا وہ فرض ہے، غسل میں پہنچانا فرض ہے۔ اگر پانی نہ پہنچے گا تو غسل نہ ہوگا۔ اگر مرد کا ختنہ نہ ہوا ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر کھال کے کھولنے میں دقت نہ ہو تو کھال کے اندر پانی ڈالنا فرض ہے، اور اگر دقت ہو تو فرض نہیں۔ کسی کا ختنہ نہیں ہوا تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، کیونکہ جو ختنہ کا جو جسم ہوتا ہے وہ آگے کی طرف آیا ہوتا ہے، جس میں وہ جو عضو ہوتا ہے وہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے، اس کا اگلا حصہ اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو غسل میں تو سارا بدن دھونا فرض ہے، تو اگر تو اس کو پیچھے کر کے دھونا ممکن ہے، اس میں دقت نہیں ہے تو دھو لے، اگر دقت ہے تو پھر اس کو چھوڑنے کی بھی گنجائش ہے۔ مسئلہ، اگر عورت کے سر کے اوپر کے بال گوندے ہوئے نہ ہوں تو سب بال بھگونا اور ساری جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ گوندے ہوئے مطلب جس طرح چوٹی کر لیتے ہیں یا کسی اور کوئی ڈیزائن اس طرح بنایا ہوا ہے کہ وہ بالکل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں، تو اگر ایسا نہیں ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، تو پھر سب بال دھونا اور ان کی جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ اور اگر سر کے اوپر کے بال تھوڑے تھوڑے کر کے خوب گوندے ہوئے ہوں تو بالوں کا بھگونا معاف ہے، البتہ سب جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ ایک جڑ بھی سوکھی نہ رہنے پائے، اگر بغیر کھولے سب جڑوں میں پانی نہ پہنچ سکے تو کھول ڈالے اور بالوں کو بھی بھگو دے۔ بہت گھنے کسی کے بال ہیں عورت کے، اور اس نے اس طرح ان کو گوندا ہوا ہے، چوٹی کی ہوئی ہے، اس طرح کیا ہوا ہے کہ اب اس کو کھولے گی دوبارہ، سب کو ان کو دھوئے گی، پھر دوبارہ ان کو گوندے گی، تو اس کو سارا دن لگ جائے گا اسی میں ہی۔ تو اس کو اتنی گنجائش ہے ان کو کھولے بغیر صرف جو انسان جو کھال ہے سر کی اس کی جڑوں تک اچھی طرح پانی پہنچا دے، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا دے اچھی طرح سے، کوئی جڑ خشک نہ رہے، تو اس کا جو ہے نا وہ غسل ہو جائے گا، بال بے شک نہ دھوئے۔ مسئلہ، عورت کو چاہیے کہ نتھ، بالیوں، انگوٹھی اور چھلوں کو خوب ہلا لے۔ نتھ یعنی ناک میں جو ڈالا ہوتا ہے زیور، اس طرح بالیاں جو کان میں ہیں، انگوٹھی ہے انگلی میں، چھلے یہ بھی انگلی میں مثلاً ہوتی ہے، تو خوب ہلا لے کہ پانی سوراخوں میں پہنچ جائے، اور اگر بالیاں نہ پہنے ہو تب بھی قصد کر کے سوراخوں میں پانی ڈال لے، کیونکہ جو سوراخ ہو چکے ہیں نا وہ تو ان میں بھی پانی جو ہے نا وہ پہنچا لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے اور غسل ہی صحیح نہ ہو۔ یہ وقت مکمل ہو گیا، آگے انشاءاللہ پھر کل دوبارہ پڑھیں گے۔ جی کوئی بات پوچھ کے درمیان میں کوئی آواز آئی تھی، شاید کوئی سوال تھا یا کیا تھا، اگر کوئی بات ذہن میں پوچھنے کے لیے تو پوچھ سکتے ہیں۔